نماز میں شک کی دو صورتیں، اور جہاں تک شک کا تعلق ہے تو وہ نماز میں اضافے یا کمی کے مابین تردد کو کہتے ہیں. یعنی تردد یہ ہے کہ زیادہ پڑی ہے یا کم پڑی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آیا اس نے 3 رکعت ادا کی ہے یا 4. اس صورت کی 2 حالتیں ہیں. نمبر 1، کسی ایک چیز پر یقین ہونا. زیادتی یا کمی میں سے کوئی ایک پہلو زیادہ راجح ہوگا. جو پہلو اسے راجح معلوم ہو اس بنا پہ نماز مکمل کر لے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے. یعنی آپ کہتے 3 یا 4 تو آپ کو یقین زیادہ یہ ہے کہ 4 ہی پڑی ہیں، لیکن پھر بعد میں سلام کے 2 سجدہ سہو کر لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. راوی حدیث ابراہیم کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کمی کر دی تھی. جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا اللہ کے رسول کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے، یا زیادہ کر دیا یا کم کر دیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی. یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کر دیے. پھر سلام پھیرا اور ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور مطلع کرتا، یعنی پڑھانے سے پہلے تمہیں بتاتا کہ اب یہ تبدیلی ہو گئی ہے. لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر اسی پر اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دے، اس کے بعد 2 سجدے کرے. تو شک کی صورت میں کیا ہے؟ شک دور کرے اور یقین کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرے اور اس کے بعد 2 سجدے کر لے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے. جب اسے نماز مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے. کسی چیز پر یقین نہ ہونے پر یا پھر اس کے نزدیک نقصان اور زیادتی میں سے کوئی بھی راجے نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے، تو اسے کم رکعتوں پہ یقین کر لینا چاہیے، اسے بنیاد بنانا چاہیے. بس اس پر وہ اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ظہر کی نماز ادا کی، 3ری رکعت میں اسے شک ہوا کہ آیا وہ 3ری رکعت میں ہے یا 4تھی میں. 3ری میں شک ہوا کہ 3ری میں کہ 4تھی میں، بس وہ 3ری رکعت کو راجح قرار دے کر 1 رکعت مزید ادا کرے گا اور سلام پھیرے گا اور سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی 4تھی کا یقین نہیں ہے نا، 3ری کا تو ہے. ٹھیک، تو 3ری بنا کے 4تھی مزید پڑے گا. کم پر بنیاد رکھنا اور رکعت پوری کر کے سلام سے پہلے سجدہ کرنا. ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے لڑکے کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے. انہوں نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس لڑکے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ عبد الرحمن نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 تو اسے چاہیے کہ وہ اسے 1 شمار کرے. اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو انہیں 2 سمجھے، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 سمجھے، 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 شمار کرے. پھر اپنی نماز سے فراغت پا کر سلام پھیرنے سے قبل بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے. سجدہ سہو کے دیگر احکام. سجدہ سہو نماز کے سجدے کی طرح ہی ہے. سجدہ سہو 2 سجدے ہوتے ہیں، ان کے درمیان بیٹھا جاتا ہے اور اس میں مسنون یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے، اس کے بعد تورک کرے یہاں تک کہ وہ سلام پھیر دے. کیفیت اور ذکر کے لحاظ سے ان 2 سجدوں کی صفت باقی نماز کے سجدوں جیسی ہے. یعنی جیسے آپ کسی رکعت کے اینڈ میں جا کر 2 سجدے کرتے ہیں نا، تو آپ اپنا پاؤں کیسے کرتے ہیں؟ دایاں پیچھے موڑ لیتے ہیں اور بائیں پاؤں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب سلام پھیرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نیچے بیٹھ جاتے، تورک کرتے ہیں. تو سجدہ صاحب کے بھی ایسے ہی کریں گے. پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھیں گے تو پاؤں کھڑا کریں گے، دوسرے سجدے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو دونوں پاؤں یا تو باہر نکال لیں گے یا پھر ایک کھڑا کر کے دوسرا پاؤں پنڈلی سے نیچے نکال لیں گے.
تورک جس کو کہتے ہیں. سجدہ صاحب میں کیا پڑھا جائے؟ سجدہ صاحب کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں. اس بنا پر ان کا حکم بھی نماز کے سجدوں کے حکم کے مطابق ہوگا، اور جو دعائیں نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہیں، مثلا سبحان ربی الاعلی یا کوئی اور دعا، تو وہی پڑھی جائیں گی اس میں بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. نماز کے سجدے سے لمبا سجدہ کرنا، بعض لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں تو وہ جلدی جلدی دعا کر لیتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی جھونگے میں ہے، تو ذرا لمبا سجدہ کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو آپ سے ذوالیدین نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا، کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مزید 2 رکعتیں ادا کی، پھر سلام پھیرا. اس کے بعد اللہ اکبر کہا اور پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے طویل سجدے کیے اور اپنا سر اٹھایا. یہاں بات ہے آخری جملہ، پہلے 2 سجدوں کی طرح یا اس سے زیادہ طویل سجدے کیے پھر سر اٹھایا. نفل نماز میں بھی سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے، صرف فرائض میں نہیں ہے یہ. ابن عباس نے اپنے وتر کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے. سلام کے بعد اگر گفتگو کر بھی لی تو بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتگو کے بعد صاحب کے 2 سجدے کیے. جگہ سے اٹھنے کے بعد بھی واپس آ کر سجدہ صاحب کرنا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعات پر سلام پھیر دیا. پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا، اللہ کے رسول، آپ سے جو سہو ہو گیا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا. یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سہو ہو گیا تھا اس کا تذکرہ کیا، یہ کہہ کے کہ اللہ کے رسول. آپ غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ پہنچے اور پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں. تو آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا.